لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا یہ ملک پاکستان، جس میں ہم آزادی سے سانس لے رہے ہیں، آج کل انتہائی نازک صورتحال کا شکار ہے، جس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ جی ہاں پاکستانیوں، خود پاکستانی قوم نے اس مقدس سرزمین پر قدم رکھنے کے بعد سے لے کر آج تک اپنی تاریخ کے اہم موڑ پر جہاں بے مثال قربانیاں دی، وہیں ان قربانیوں پر کبھی لا علمی، کبھی مصلحت کوشی، کبھی بے حسی کی چادر ڈال کر خود کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے آج خود کو وہاں لا کھڑا کیا ہے کہ شاید بانیان پاکستان اور شہیدان پاکستان روز حشر اسے آسانی سے معاف نہ کر پائیں، مگر شاید قدرت ہمیشہ کی طرح ایک بار ہمیں پلٹنے کا کوئی موقع دے اور ہم ایک بار پھر سے ضائع نہ کریں۔ دوستو، پچھلی قسط میں ہم نے 1857 سے لے کر 1947 تک اپنی قومی تاریخ کے چیدہ واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ میری طرف سے وطن پاکستان کے لیے ایک حقیر سی کاوش سمجھ لیجئے۔ دوستو، میں نے کسی بھی معاملے پر اپنی ذاتی رائے سے گریز کیا ہے۔ تمام واقعات کو میں نے اخبارات، کتابوں اور نیٹ سے سرچ کیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم اپنی آج کی کہانی، یعنی پاکستان کی کہانی۔ دوستو، قیام پاکستان کے ساتھ ہی جنگ چھڑ گئی۔ دنیا میں ایسے ممالک کی تعداد بہت کم ہے جو اپنے قیام کے فوری بعد ہی بیرونی حملوں کا شکار ہو گئے۔ پاکستان بھی انہی ممالک میں سے ایک ہے۔ قیام پاکستان کو ابھی 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ بھارت نے کشمیر پر حملہ کر کے پاکستان کو ایک انچاہی جنگ میں دھکیل دیا۔ قصہ کچھ یوں ہے، کشمیر بھی ان 507 سے زائد ریاستوں کا حصہ تھا جنہیں آزادی کے بعد پاکستان یا بھارت میں سے کسی ایک ملک کے ساتھ شامل ہونا تھا۔ کشمیر کی سرحد چونکہ پاکستان سے ملتی تھی اور وہاں مسلمان اکثریت میں تھے، اس لیے کشمیر کا پاکستان سے الحاق فطری بات تھی۔ لیکن کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے بھارت سے ساز بات شروع کر کے کشمیر میں پاکستان کی حمایت کرنے والے مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ کشمیریوں نے راجہ کے ارادے کو بھانپ کر اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ پاکستان سے بھی ہزاروں قبائلی اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ کشمیریوں اور قبائلیوں کا مشترکہ لشکر سری نگر پہنچا تو مہاراجہ ہری سنگھ دلی فرار ہو گیا، جہاں اس نے کشمیر کا بھارت سے الحاق کرنے کے دستاویزات پر دستخط کر دیے۔ اس واقعے کے بعد بھارت نے جنگی طیاروں سے فوج کشمیر میں اتاری اور سری نگر پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت پاکستان کی وسائل سے محروم فوج کے سربراہ جنرل ڈگلس گریس نے قائد اعظم کے واضح احکامات کے باوجود کشمیر میں بھارت کا مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تاہم بعد میں بھارت نے اپنا قبضہ مستحکم کر لیا تو جنرل ڈگلس گریس نے کشمیر میں فوج بھیجنے میں کوئی اعتراض نہ رہا، لیکن ظاہر ہے اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ پھر پاکستانی فوج نے گلگت الآزاد کشمیر کا کامیاب دفاع کیا۔ جنگ جاری ہی تھی کہ بھارت اس معاملے کو اقوام متحدہ میں لے گیا۔ اقوام متحدہ میں استواب رائے کی قرارداد منظور کی گئی۔ قرارداد میں ایک ناانصافی یہ کی گئی کہ بھارت کو جارحا قرار دینے کی بجائے الٹا پاکستان کو کہا گیا کہ وہ اپنی کشمیر سے اپنی فوج واپس بلائے۔ قائد اعظم نے قرارداد غیر منصفانہ قرار دے کر مسترد کر دی۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد وزیر اعظم لیاقت علی خان اس قرارداد کے تحت جنگ بندی پر آمادہ ہو گئے۔ 1 جنوری 1949 کو کشمیر میں جنگ بندی ہو گئی۔ ابھی ایک نو آزاد ریاست جو بے سر و سامانی کا شکار تھی اور حالت جنگ میں تھی، اس پر ایک اور سانحہ ہو گیا۔ دوستو، روز کچھ نیا جاننے کے لیے اور اس سلسلے کی اگلی قسط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن کو کلک کیجئے۔